ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول برف کے آنسو، جس کی رائٹر ہے نازیہ کنول نازی، اس کی یہ 5ویں ہو سکتا ہے کہ اور آخری ایپیسوڈ ہو، کیونکہ میں نے آگے دیکھا نہیں ہے، تو پڑھتے ہیں اور جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ ریحان ملک کی تدفین پاکستان میں ہی ہوئی تھی۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے پاکستان میں اس کے صغیر رشتوں نے پوری سوگواریت کے ساتھ سپرد خاک کیا تھا۔ اینا اور عائزہ دونوں کے لبوں پر جیسے چپ کے کفر لگے تھے۔ دونوں اذیت میں تھی، یہ الگ بات کہ دونوں کے دکھ کی نوعیت مختلف تھی۔ معید کو سرکاری جاب مل گئی تھی، لہٰذا تقریباً 2 ہفتوں کے بعد وہ اکیلا گاؤں واپس چلا گیا تھا، جس سے اذہان کی تنہائی اور درد کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ سارا دن وہ گھر سے باہر رہتا، رات میں اکثر بہت لیٹ گھر واپس آتا تو کمرہ بند کر کے بنا کسی سے کوئی بات کیے خود کو قید کر لیتا۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ سب سے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ شیف بھی بڑھ رہی تھی، مگر اسے بھلا اپنی پرواہ ہی کب تھی۔ مرینا بیگم اس کی فیہا میں دلچسپی کو جانتی تھی۔ تبھی اس روز جب فیہا گاؤں روانگی کے لیے پر تول رہی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ شام کی چائے پیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، تم نے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کیا سوچا ہے فیہا؟ فیہا کو ان سے ڈائریکٹ اس سوال کی امید نہیں تھی، تبھی وہ چونکی تھے۔ کچھ نہیں، میں نے تو خود کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ نے عورت اور مرد دونوں کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے، کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزار دو گی؟ پتہ نہیں، امی کے رحلت اور اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد میں نے کبھی اس ٹاپک پر سوچا ہی نہیں۔ دیکھو فیہا، میں جانتی ہوں میری وجہ سے تمہاری ماں نے بہت دکھ برداشت کیے، تمہارا باپ تمہاری ماں کے حق میں ایک روایتی بدترین مرد ثابت ہوا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے باپ کے کردار کو لے کر اپنے لیے اپنی زندگی کو مشکل بنا لو۔ عورت چاہے جتنی بھی سمجھدار اور بہادر ہو، ایک غم گسار مرد کے بغیر اس کی زندگی ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تم اپنے دودھیال کو جانتی ہو، وہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ جواد اور میں کتنے عرصہ زندہ رہ سکیں گے؟ معید بھی شادی کے بعد مصروف ہو جائے گا، پھر کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، میرے لیے یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ ہے ممانی۔ میں اپنی ماں جیسی صابر نہیں ہوں، نہ دوبارہ کوئی چوٹ کھانے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ مرینا بیگم نے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے غلط مت سمجھنا فیہا، جو کچھ ماضی میں میری نادانیوں کی وجہ سے ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مگر میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی وہ یہی کرتی۔ اپنے شوہر کے پیار کی تقسیم کسی عورت کو گوارا نہیں ہوتی، مگر پھر بھی پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں چاہتی ہوں تم ایک پرسکون زندگی گزارو تاکہ تمہاری ماں کی روح کو بھی قرار آئے۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں ممانی، بہت خوش ہوں میں اپنی زندگی سے۔ تم ہو، مگر تمہارے ماموں تمہاری زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں ہیں۔ وہ جلد از جلد تمہارے فرض سے سب دوش ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے تمہارے لیے اذہان کو پسند کیا ہے۔ کیا؟ ہاں فیہا، اذہان ایک سمجھدار اور بہترین لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ آپ تو کہیں گی کیونکہ آپ کا بھتیجا جو ہے، مگر میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، کیونکہ اینا کی زندگی میرے سامنے ہے۔ اس کا بھائی اتنا ظالم اور بے حس شخص ثابت ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ بھائی کے مزاج میں فرق ہوتا ہے فیہا۔ فیہا کی بدتمیزی پر بھی ضبط سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنا ٹمپریچر لوز نہیں کیا تھا۔ ریان اور اذہان میں بہت فرق ہے، ہوگا، مگر فی الحال مجھے دنیا کے کسی مرد میں دلچسپی نہیں ہے، عجیب اظہار کن لہجے میں کہتے ہوئے وہ فوراً لان سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مرینا بیگم کتنی ہی دیر تک وہیں بیٹھی جانے کن سوچوں میں کھوئی رہی تھی۔ ریحان کی رحلت کو پورے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ مرینا بیگم اینا کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئی کیونکہ اس کی تعلیم کا ہر جورا تھا، جبکہ عائزہ زعیم کے ساتھ اس کے فلیٹ پر واپس آ گئی تھی۔ وہ لوگ جب ملک ہاؤس سے نکلے تھے تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ زعیم راستے میں 2-3 کام نپٹاتا جس وقت اپنے فلیٹ پر پہنچا بے حد تیز موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر دروازے کا لاک کھولنے تک دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ زعیم نے جس وقت اندر داخل ہو کر لائٹس آن کی، عائزہ کا بھیگا سراپا اسے ٹھٹکا گیا۔ بنا کسی میک اپ کے بھی اس وقت وہ اس کے اعصاب پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ پلٹا اور عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کھلے ہوئے دروازے سے بے حد سرد ہوا کے جھونکے اندر آتے عائزہ کو بے اختیار کپ کپانے پر مجبور کر رہے تھے۔ رات کی خاموشی اور بارش کی بوندوں کے شور نے اس پر جیسے طلسم سا کر دیا تھا۔ عائزہ نے بے اختیار اس کے پہلو سے نکلنا چاہا، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں کے رنگ وہ بخوبی پہچان گئی تھی، مگر زعیم نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے کندھوں پر جما کر اسے وہیں فریز کر دیا تھا۔ اس کا دل اس وقت پوری شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ پلکوں کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کی کپکپاہٹ بھی بڑھ رہی تھی۔ سارا ماحول جیسے جادوئی ہو گیا تھا۔ وہ
सरों कद खड़ी थी और ज़ईम अजब बेखुद से अंदाज में उसे देखता जा रहा था। बिला शुबा वो किसी संगे तराश के हाथों का मुजस्मा लग रही थी। उसके सुर्ख खूबसूरत लब उसके दिल को जकड़ रहे थे। अगले ही पल उसका भीगा चेहरा ज़ईम के हाथों के प्यालों में था। आयज़ा ने अपने पहलू में उठते शोर से खौफजदा होकर आहिस्ती से पलकें मूंद ली। तभी वो झुका था, मगर इससे पहले कि उसके लब उन खूबसूरत याकूती होंठों पर अपना तसल्सुल कायम करते, वो एकदम से होश में आकर पीछे हट गया। आयज़ा ने बेसाख्ता आंखें खोली। ज़ईम नरमी से उसे एक तरफ करके बैरूनी दरवाज़ा लॉक करने लगा। दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो पलटकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। आयज़ा कितनी ही देर हक्का बक्का सी वहीं खड़ी उसके कमरे के बंद दरवाजे को देखती रही। भला इससे बढ़कर भी हुस्न की तौहीन होनी थी। मरे मरे कदमों से चलती वो साथ वाले कमरे में आई, कपड़े बदले और वज़ू करके नमाज पर आ खड़ी हुई। अल्लाह के हुजूर हाजिर होते ही उसकी आंखें बेसाख्ता भर आई। कितनी ही देर वो अपने मालिक के सामने सरबसजूद इबादत में खोई अपने इस्तराब और बेकली को ख़त्म करने की कोशिश करती रही। फिर कदरे पुरसुकून होकर कुरान पाक खोल लिया। अल्लाह ने उसे मुसलमान और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके उस पर जितना बड़ा एहसान किया था, उस वक्त वो समझ सकती थी यकीनन नमाज और कुरान पाक से बढ़कर किसी भी भटके व मुज़तरिब इंसान के लिए और कोई तोहफ़ा नहीं। नमाज और कुरान पाक से फरागत के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल ज़ईम की संगदिली की वजह से बेहद ख़राब हो रहा था। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख लगी थी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो फजर की नमाज का वक्त निकल चुका था। उसे बेहद अफसोस हुआ। ज़ईम जल्दी उठ जाता था, मगर नमाज के लिए उसे खुद ही जागना पड़ता था। वो उसे उठाने या जगाने की जहमत गवारा नहीं करता था। बिस्तर छोटे वक्त उसके दिल ने बेसाख्ता दुआ की थी उसका सामना ज़ईम से ना हो, और अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। उसके कमरे का दरवाज़ा हनूज़ बंद था। शायद वो अभी तक सो रहा था। आयज़ा ने एक लंबी सुकून अमीज़ सांस भरी और जल्दी से किचन में चली आई। ज़ईम जिस वक्त फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी, मगर उसने नाश्ता नहीं किया। माथे पर बिखरे बालों के साथ बिना उसे खुदा हाफिज़ कहे वो घर से बाहर निकल गया था। शाम में उसकी वापसी जल्दी हो गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत नौउम्र लड़की भी थी, जिसकी खूबसूरत आंखों के हुस्न उसे बेसाख्ता चौंक जाने पर मजबूर कर दिया था। वो जो कपड़े धो रही थी एकदम से उठ खड़ी हुई। ज़ईम शायद उसकी उलझन समझ गया था, तभी उसके पास रुक कर बताने लगा, ये निगहत है, शहजाद की बहन, जिसका पिछले दिनों गांव में कत्ल हो गया था। उसी के केस के सिलसिले में मैं इसे शहर लाया हूँ। अब कुछ दिन तक ये इधर हमारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। उसका लहजा बेहद सपाट था। आयज़ा तो वार्ड को सलाम करने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ज़ईम जानता तो वो ऐसा ही करेगी, तभी उस लड़की को लेकर आगे बढ़ गया। उसका ख्याल था कि आयज़ा जैसी अखड़ मिजाज लड़की शादी के बाद उसे बहुत परेशान करेगी, मगर आयज़ा की मुसलसल खामोशी ने ना सिर्फ उसका ख्याल बातिल साबित कर दिया था, बल्कि अब वो उसे मुसलसल उलझा भी रही थी। उसे ज़ईम के किसी रवैये से कोई गिला नहीं था। उल्टा उसने भरपूर सुगड़ औरतों की तरह उसका घर संभाल लिया था। वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। सफाई सुथराई में तो उसका कोई सानी ही नहीं था। वो ज़ईम को किसी चीज़ के लिए चीखने चिल्लाने का मौका नहीं देती थी, तभी वो उलझ रहा था। ज़ईम ने निगत के लिए अपने बेडरूम के साथ वाला कमरा सेट कर दिया था। वो खामोश रही। उसने उसे पूरा शहर घुमाया। खाना भी दोनों ने बिना उसे मतला किए बाहर खाया। वो भी खामोश रही। घर आने के बाद वो देर तक उसके कमरे में घुसा उसे केस से मुतल्लिक जाने कौन कौन सी पट्टियाँ पढ़ाता रहा। वो उस पर भी खामोश रही। अगली सुबह नाश्ते के बाद वो उसे अपने साथ अदालत ले गया और दोनों सारा दिन घर से बाहर रहे। वो फिर भी कुछ न बोली, मगर उसी रोज़ शाम में जब वो कल का बचा हुआ खाना खाकर बर्तन समेट रही थी, तब उसी निगहत ने उसे इतनी अजीब बात बताई कि उसकी खामोशी कायम न रह सकी। ज़ईम केस की समाअत के बाद निगहत को फ्लैट पर छोड़कर अपने किसी काम से निकल गया था। तभी वो आयज़ा के पास आ बैठी थी, जो कल का बचा हुआ खाना खा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आयज़ा ने उसके सलाम पर उसे चौंक कर देखा था। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आपको मेरा यहाँ का आकर रहना अच्छा नहीं लगा, तभी आप मुझसे बात नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं। वो उसके शिकवे पर हैरान हुई। तुम्हारे भाई का घर है, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? मेरे भाई नहीं है वो। आयज़ा के अल्फाज पर जितनी शिद्दत से बरहम होकर उसने कहा था, वो हैरान रह गई। मैं बचपन से उन्हें चाहती हूँ बेहद, और वो इस बात से बेखबर भी नहीं है। इसीलिए तो आपको गांव से उठाकर इधर शहर में रखा हुआ है, ताकि मैं भी उनके साथ रह सकूं और कोई एतराज़ भी ना कर सके। बचपन से उनका हमारे घर में आना जाना है। भाई की मौत के बाद भी यही हमारी सारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे बहन कहकर नहीं बुलाया, न ऐसी नज़र से देखा। मैं नहीं जानती कि उन्होंने आपके साथ शादी क्यों की, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो आपके साथ खुश नहीं है। कतई जज्बाती होकर वो बोलती गई थी और इधर आयज़ा के अंदर सन्नाटे उतरते गए थे। तभी तो ठीक ही तो कह रही थी वो भला वो उसके साथ खुश कहाँ थे। उसे बेसाख्ता परसों रात के वो लम्हे याद आए जब वो उससे करीब था, मगर फिर एकदम बदक कर पीछे हट गया था, जैसे वो उसके लिए नामहरम हो। भला क्यों किया था उसने ऐसा?
کل رات کے ساتھ ہی اسے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی تھی، اور پھر جیسے دل کی وادی میں بہت کچھ ٹوٹتا بکھرتا چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اگر وہ اس سے کلوز نہ ہوتا تو بھلا اپنی زندگی کی اتنی اہم رات کیوں ضائع کرتا، جس میں وہ پور سجی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اسے قطعی کوئی اہمیت دیے کسی اور کو تسلی دلاسے دے رہا تھا، کسی اور کی دلجوئی کر رہا تھا۔ اسے یکلخت ہی اپنے خسارے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی بد نصیبی تھی کہ محبت کے امتحان میں ذلت اور بے وفائی کے بعد اب شادی نے بھی سوائے ذلت اور فریب کے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ اٹھی اور اندر اپنے کمرے میں آ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ زندگی نے کتنے مشکل دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی اور نہ آگے ہی اسے کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ دکھ لفظوں میں نہیں کھنکتے، کسک صرف اشکوں اور یادوں میں نہیں تیرتی۔ کچھ احساس ہمیشہ نظر بند رہتے ہیں، کچھ خوابوں کو بھی پہران نہیں ملتے۔ ایسے میں بھلا تمہاری امیر آنکھوں کو میرے غریب جذبوں پر پڑی اذیت کی دھول کیسے دکھائی دے گی؟ موہت کی جاب لگ گئی تھی، صبح کا گیا، وہ اب رات کو ہی گھر واپسی کی راہ لیتا تھا۔ میسائی کی دنیا میں بہت سے ینگ ڈاکٹرز کی طرح اس کی آمد چونکہ نئی تھی، لہٰذا کبھی کبھی رات بھی ہسپتال اور مریضوں کی نظر کر دیتا، کیونکہ ابھی اس کے اندر انسانیت کا درد تھا، ابھی بے رحمی اور بے حسی نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ اینا کے ساتھ اس کی بات چیت بہت کم ہو کر رہ گئی تھی۔ ریحان کی موت کے بعد بہت کم وہ دونوں کہیں مل کر بیٹھے تھے۔ اس روز وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، سردیوں کی آمدام تھی، لہٰذا مرینا بیگم اور فیہا دونوں شاپنگ کے گھر سے شہر گئی تھی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، وہ تنہا کچھ دیر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے کے بعد موہت کے کمرے میں چلی آئی، جہاں بہترین کتابوں کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ اس کا ارادہ بھی اس وقت کسی اچھے سے ناول کے مطالعے کا تھا، تبھی وہ اس کی کتابوں کی لائبریری کی طرف آ گئی تھی، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک دلچسپ ناول موجود تھے۔ وہ ایک ناول کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتی۔ عمیر احمد کا ناول دربار دل نکال رہی تھی جب اس کی نظر اچانک ان کتابوں کے درمیان رکھی ایک چھوٹی سی چابی پر جا پڑی۔ قطعی غیر محسوس انداز میں اس چابی کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یقیناً وہ مخصوص چابی موہت کے لاکر کی چابی تھی، اور لاکر میں اس کی زندگی کا راز چھپا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں یکلخت پسینے سے بھیگ گئی۔ اس نے چابی سے نظر چرا لی اور جلدی سے اپنا مطلوبہ ناول لے کر وہاں سے نکل آئے۔ وہ ایک ایماندار لڑکی تھی، کسی کی امانت میں خیانت کے مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ موہت اس رات گھر نہیں آیا تھا۔ اینا دیر تک جاگتی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے اب اس کے ساتھ شادی سے انکار والا اپنا فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا۔ بھلا جس دل میں پہلے ہی کوئی اور آباد تھا، وہ اس دل میں اپنے لیے کیسے کوئی جگہ بنا سکتی تھی؟ اگلے روز وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو فیہا لان میں بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے گہرا اضطراب جھلک رہا تھا۔ وہ سیدھی اسی کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم، یوں اکیلے بیٹھے کیا سوچا جا رہا ہے؟ وعلیکم السلام، کچھ نہیں، بیٹھو۔ وہ چونکی اور پھر مسکرا دی تھی۔ اینا اس کے مقابل ٹک گئی۔ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو، مگر مجھے تو محسوس ہو رہی ہے، پلیز بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ ایسا خاص نہیں ہے یار، تم تھکی ہوئی آئی ہو، پلیز فریش ہو جاؤ۔ میں فریش ہوں، تم بتاؤ پلیز۔ لڑکیوں کے مسائل ویسے بھی ہمیشہ کچھ خاص نہیں ہوتے۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، لڑکیوں کی اکثریت کے دکھ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ صحیح کہتی ہوں۔ اب بتاؤ پلیز کیا بات ہے؟ وہ بضد تھی۔ فیہا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ کچھ خاص نہیں، بس وہ لڑکا مجھے بہت تنگ کر رہا ہے جس سے مجھے محبت ہوئی تھی، اور پھر عین نکاح کے وقت جس کی حقیقت مجھ پر ظاہر ہوگی۔ اب اس کا کہنا ہے کہ اس نے میرے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی نہ کی تو وہ کسی اور کے ساتھ میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ تم نے موہت کو بتایا یہ سب؟ نہیں، وہ آج کل بہت مصروف ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے ایک نئی پریشانی میں مبتلا کروں۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم اسے دوبارہ قبول کر سکتی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک ہی شخص کے ہاتھوں بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تو پھر کچھ نہیں، میں سوچ رہی ہوں اپنے گھر واپس پلٹ جاؤں۔ وہاں بے شک کوئی میرا اپنا نہیں ہے، سب مجھ سے بیزار ہیں، مگر پھر بھی میں وہاں محفوظ تو رہ سکوں گی۔ ماں سوتیلی صحیح، باپ بے نیاز صحیح، مگر وہ لوگ میری عزت کی حفاظت تو کریں گے۔ یہاں تو اب ہر لمحہ گھر سے نکلتے وقت یہی خوف اصحاب پر سوار رہتا ہے کہ کہیں وہ کمینہ شخص اپنی ضد میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے خیال سے تمہیں موہت اور جواد انکل کو اعتماد میں لے کر یہ بات بتا دینی چاہیے۔ نہیں یار، میں مزید کوئی ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہتی، بس میں نے سوچ لیا میں بنا کسی کو کچھ بتائے اپنے گاؤں چلی جاؤں گی، اور پھر وہاں پہنچ کر یہاں فون کر دوں گی کہ مجھے وہیں رہنا ہے بس۔ مگر تمہارے اس فیصلے سے مرینا پھپھو اور جواد انکل کتنا ہرٹ ہوں گے، یہ سوچا تم نے؟ نہیں، کوئی ہرٹ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ پلیز تم بھی ابھی یہ بات کسی سے مت کرنا۔ اینا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کرتی ہوئی وہ بہت شکستہ دکھائی دے رہی تھی۔ اینا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی روز عصر کی نماز کے بعد جب وہ مرینا بیگم کے پاس بیٹھی، پالک کے باریک کانٹے میں ان کی مدد کر رہی تھی،
انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ احنا تمہیں فیہا کیسی لگتی ہے؟ وہ چونکی تھی مگر پھر مسکرا دی۔ اچھی لڑکی ہے، بلکہ بہت اچھی، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس یوں ہی میں سوچ رہی تھی ماشاء اللہ سے موعد کی جاب لگ گئی ہے، فیہا اذہان کے لیے رضامند نہیں تو کیوں نہ موعد کے ساتھ ہی اس کی شادی کر دوں، کیونکہ تم بھی تو موعد کے لیے راضی نہیں ہو، انہوں نے کہا اور رینا کا چہرہ فوراً سپاٹ ہو گیا تھا۔ پھپھو وہ موعد میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ہو جائے گی، دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بہت اچھی طرح ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر بھی آپ کو موعد اور اس سے پوچھ لینا چاہیے ایک بار۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، موعد میرا بیٹا ہے، وہ میری بات کو مانتا ہے، جہاں تک فیہا کی بات ہے تو وہ بھی مان جائے گی، بھلا میرے بیٹے جیسا انمول ہیرا کہاں ملے گا اسے؟ مرینا بیگم جتنے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی، اینا کے اندر جانے کی اتنی ہی بے چینی پھیلتی گئی تھی۔ وہ موعد میں انٹرسٹڈ تھی، وہ اس کا صرف دوست تھا، وہ بہت اچھا دوست، پھر جانے کیوں وہ اس کی شادی کا سنتے ہی یوں ہی بے چین ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ پالک چھوڑ کر اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس رات موعد گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ اینا نے دیکھا کھانا کھانے کے بعد وہ لان میں واک کر رہا تھا، تبھی وہ بھی وہیں چلی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکر جو تمہارا کمرے کا چلہ پورا ہوا۔ وہ پلٹا اور اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اینا بے اختیار ہنس پڑی۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے کمرے کی تنہائی اچھی لگتی ہے۔ تم سناؤ، کیسی چل رہی ہے جاب؟ چل کہاں رہی ہے، دوڑ رہی ہے یار۔ دکھی انسانیت کی مسائی میں جو مزہ ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ یہ تو ہے، مگر کاش تمام مساحوں کے احساسات ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ ہائے اوئے کاش، یہ تم لڑکیاں کاش کاش بہت کرتی ہو زندگی میں، پتہ نہیں کیوں۔ اب وہ اس کی ناک دباتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اینا اسے گھور کر رہ گئی۔ کل رات گھر کیوں نہیں آئے؟ کیوں، تم نے انتظار کیا تھا؟ جی نہیں، پتہ ہے مجھے، تم جیسی چڑیل اتنا اچھا کام کر بھی نہیں سکتی۔ وہ چڑھاتا اینا مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے پھپھو تمہاری شادی کر رہی ہیں؟ اچھا، اس نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ اور جانتے ہو بیچاری بد نصیب کون ہے؟ نہیں، یہ بتانے کی نیکی بھی تم ہی کر لو۔ فیہا پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ وہ بدکا۔ پھپھو کہہ رہی ہیں ان کا خیال ہے کہ تم اب جاب کر رہے ہو تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ خیال تو اچھا مگر انتخاب اچھا نہیں ہے۔ کیوں، فیہا میں کیا کمی ہے بھلا؟ کوئی کمی نہیں، اور تم چھوڑو اس ٹاپک کو، یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ A1، یونیورسٹی میں دل لگ چک جاتا ہے۔ لڑکیوں کے دل کہیں بھی لگ جاتے ہیں۔ روتی تو نہیں ہو نا؟ کتنے تفکر اور سنجیدگی سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اینا حیرانی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، چلو اب دروازہ اندر سے بند کر لو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اگلے ہی پل اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے وہ بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا تھا۔ اینا اس کے پیچھے چلتی کتنی ہی دیر دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ شام ڈھل رہی تھی مگر فیہا یونیورسٹی سے گھر نہیں پہنچی تھی۔ مرینا بیگم پریشان سی بار بار اس کے سیل پر ٹرائی کر رہی تھی مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ جواد صاحب ابھی کل رات کی فلائٹ سے ملک سے باہر گئے تھے اور موعد جاب پر تھا، تبھی انہوں نے اذہان کو فون کر کے فوراً گاؤں بلوایا تھا۔ اسی کے ساتھ مرینا بیگم فیہا کی یونیورسٹی پہنچی تھی مگر وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ فیہا یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ پاؤں تلے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس وقت ان سے پوچھتا، بھلا وہ یوں بغیر بتائے کہاں جا سکتی تھی؟ اوپر سے موسم بھی اتنا خراب تھا۔ پریشانی سی تاہم اینا بالکل مطمئن تھی، وہ جانتی تھی کہ فیہا اپنے گاؤں گئی ہے اور وہاں پہنچ کر لازمی وہ ان کی کال کرے گی، مگر اس نے کال نہیں کی تھی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہونے کو آئی تھی مگر اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا، جس سے اینا کو بھی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ فیہا نے جو کچھ اس سے شیئر کیا تھا وہ اب مرینا بیگم کو بتانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی تو اسے لازمی طور پر اپنی خیریت سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ موعد سے یہ سب وہ کل رات ہی شیئر کر چکی تھی اور اس نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ وہ فی الحال اس کی ماں کو یہ بات نہ بتائے، وہ اپنے طور پر اس مسئلے کا حل تلاش کر لے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ مرینا بیگم نے اینا سے ساری بات سننے کے بعد اس کے دودھیال میں فون کیا تھا مگر وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی، الٹا وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھ گچھ سے مشکوک ہو گئے تھے۔ اس کا باپ اور دادی تو باقاعدہ انہیں اور جواد صاحب کو گالیاں دے رہے تھے کہ اگر وہ ان کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اسے اپنے پاس رکھا کیوں؟ مرینا بیگم نے فون رکھ دیا تھا مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مرینا بیگم کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ملکی اور شہری حالات بھی ان سے پوشیدہ نہیں تھے، اوپر سے اذہان اور موعد دونوں صبح سے نکلے ہوئے تھے مگر تاحال ان کی طرف سے کسی کامیابی کی نوید نہیں ملی تھی۔ اینا کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اگر اپنے گھر نہیں گئی تھی تو پھر بھلا کہاں جا سکتی تھی۔ فیہا صبح گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ رات اسے معمولی بخار تھا مگر ذہنی کشمکش کی وجہ سے اس نے چھٹی
کرنے کی بجائے یونیورسٹی جانے کو ترجیح دی تھی۔ جب تک موہت کی جاب نہیں لگی تھی وہی اسے اور اینا کو یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتا تھا، مگر موہت کی جاب کی مصروفیت کے بعد دونوں پبلک کنوینس سے یونیورسٹی آتی جاتی تھی۔ اینا کا ڈپارٹمنٹ اس کے ڈپارٹمنٹ سے الگ تھا، لہٰذا دونوں کی کلاسز اور ٹائمنگ میں بھی فرق تھا۔ اس روز اینا نے چھٹی کی تھی، مگر فیہا کو پرواہ نہیں تھی۔ اپنی الجھن میں کھوئی وہ وین کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی تھی جب ایک کار تیزی سے اس کے قریب رکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر جائزہ لیتی، کسی نقاب پوش نے تیزی سے گاڑی سے نکل کر اس کا بازو دبوچا اور اگلے ہی پل گاڑی میں گھسیٹ لیا، اور پھر وہ گاڑی تیز رفتاری سے فراٹے بھرنے لگی تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ آس پاس کھڑے افراد کو بھی کچھ کرنے اور سمجھنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ خود فیہا جب تک سمجھتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شاید بہت دنوں سے جاسوسی کی زد میں تھی، اسی لیے آج موقع ملتے ہی اس قطعی غیر متوقع بھیانک حادثے کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں گرتے ہی اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 7 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئے تو شام ڈھل چکی تھی۔ جس کمرے میں وہ پڑی تھی وہاں مکمل اجالا تھا۔ ہوش بحال ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ صبح والا صحنہ یاد آیا تو وہ چکراتے سر کے ساتھ فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے گھر سے غائب ہوئے، پتہ نہیں لوگ اس کی گمشدگی کو کیا معنی دے رہے ہوں گے، اسے کہاں کہاں تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر لاک دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف عجیب سناٹا بکھرا تھا۔ وہ ابھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور اندر آنے والا شخص کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم؟ کیوں؟ اچھا نہیں لگا مجھے دیکھ کر۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ تم اتنا گر سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس میں گرنے والی کون سی بات ہے؟ تم میری محبت ہو، تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں صرف تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا یہ غلط ہے؟ ہاں، کیونکہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا نہیں چاہتی۔ پہلے تو چاہتی تھی، پہلے پاگل تھی، اب نہیں ہوں۔ میں نفرت کرتی ہوں اب تم سے۔ سنا تم نے؟ وہ چلائی تو ادیان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، جب تک تمہاری نفرت ختم نہیں ہو جاتی تم اس حویلی میں میری معزز مہمان بن کر رہو گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون اپناتا ہے تمہیں میرے سوا۔ وہ ایک ضدی اور بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فیہا تڑپ اٹھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کیا مرد نہیں ہوں؟ ادیان پلیز مجھ پر رحم کرو، میں ایسا کوئی حادثہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، ابھی نکاح کر لو مجھ سے، آئی پرومس۔ میں تمہیں ابھی گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ فیہا کو لگا جیسے اس کا دل رک جائے گا۔ نہیں، تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تم کر سکتی ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے نہیں کی، تم نے کی ہے۔ فیہا کے چلانے پر وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ زندگی برباد کر کے رکھ دی تم نے میری، اور تم کہتی ہو تم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ صرف تمہارے لیے میں اپنے باپ سے لڑا، اپنی بیوی اور بچوں سے کنارہ کشی کی، اپنی ماں کا دل دکھایا، اور تم ایک چھوٹی سی بات پر مجھے ہی چھوڑ گئی۔ میں جس سے تمہارے سب خواب وابستہ تھے، جس سے تم پاگلوں کی طرح چاہتی تھی۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ فیہا کی آنسوؤں کی روانی میں شدت آ گئی۔ بھول تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی تو اس خطا کی سزا بھی بھگتو۔ وہ ہرٹ ہوا تھا، تبھی خفگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فیہا اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ بنا پرواہ کیے کمرے سے چلا گیا تھا۔ بے بسی تھی۔ پورا کمرہ صاف شفاف اور لاکڈ تھا، کہیں کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ اسے اپنی بد نصیبی پر پھوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ آنے والی رات ساری عمر کے لیے اس کی پاکیزگی پر دھبا لگانے والی تھی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ ساری دنیا کے سامنے گنہگار ہونے جا رہی تھی۔ پاک دامن ہوتے ہوئے بھی اس کا دامن داغدار ہونے جا رہا تھا۔ ساری رات بیڈ کی پٹی سے سر مارتے ہوئے وہ روتی رہی تھی، مگر وہاں کوئی اس کا احساس کرنے نہیں آیا تھا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب پیشانی سے بہنے والے خون اور نقاہت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اس کے کمرے کے دروازے پر قدموں کی چاپ ابھری تھی، اور اگلے ہی پل کوئی ہلکے سے دروازہ پش کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اذہان کی طبیعت خراب تھی، اس کا بخار کسی طور نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ موہت نے اسے ایڈمٹ کر لیا۔ فیہا کی گمشدگی کو دوسرا دن تھا، اور ان 2 دنوں میں اس نے اور اذہان نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اسے تلاش نہ کیا ہو۔ ریحان ملک کی وفات کے بعد وہ دوسرا صحنہ تھا جس نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ فیہا کی گمشدگی کی کسی طور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جانے وہ خود کہیں گئی تھی یا اس کے ددیال والوں نے اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ اینا اسے جو بات بتائی تھی اس کے مطابق اسے اس کے ددیال پر ہی شک ہو رہا تھا، تبھی وہ اور جواد صاحب ان پر FIR درج کروانے کا سوچ رہے تھے۔ اذہان کے لبوں پر مستقل چپ کا قفل تھا۔ پچھلے 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، شیو کی تھی، نہ ہی کپڑے تبدیل کیے تھے۔ موہت اس کے دکھ اور اذیت کا اندازہ کر سکتا تھا، مگر وہ فیہا کے ساتھ کتنا سنجیدہ اور فیئر تھا اس کا اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل تھا۔
فیا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ کمبل میں تھی اور عدیان اس کے قریب بیٹھا اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آپ ہی آپ آنسوؤں سے بھر آئی۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرپ سے کھینچتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ گڈ مارننگ، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان نہایت سازگار تعلقات استوار ہیں۔ فیا خاموش رہی۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اوپر سے اپنی حرکتیں دیکھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسی تو نہیں تھی فیا۔ اس بار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے شکوہ کیا تو فیا کے اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو تم نے دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ تم ایک دھوکے باز فریبی انسان ہو۔ چیٹ کیا تم نے میرے ساتھ، بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے مجھے بے وقوف بنایا، محبت کا سوانگ رچایا۔ میں مر بھی جاؤں تب بھی کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مت کرنا، مگر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ میری پسند نہیں، صرف ابو کی وجہ سے، جائیداد بچانے کی خاطر میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے آزاد کر دو پلیز۔ بالآخر اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عدیان نے نظر پھیر لی۔ بھول جاؤ آزادی کو، جب تک تمہارا دل میرے حق میں نہیں ہو جاتا، دنیا تم پر حرام ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر میرا دل تمہارے حق میں کبھی نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، مر جاؤ پھر، اس بار سنگ دلی سے کہتا۔ وہ پھر اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ فیا کی آنکھیں جلنے لگی۔ ایک کے بعد ایک دن گزرتے گئے مگر عدیان کو اس پر ترس آیا نہ اس نے اپنی ضد چھوڑی۔ مسلسل روتے رہنے اور پانی کے سوا کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت خاصی بگڑ گئی تھی۔ عدیان نے اپنے قابل بھروسہ ڈاکٹر کو بلوا کر چیک کروایا مگر اس کی طبیعت اتنی بگڑ چکی تھی کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر مجبوراً فیا کو ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ اس نے یہ ہوشیاری دکھائی تھی کہ فیا کے گاؤں کے پاس کسی بھی شہر کے ہسپتال سے رجوع نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ ہو گیا تھا جس کے اسے ڈر تھا۔ جس ہسپتال میں اس نے فیا کو ایڈمٹ کروایا تھا، اسی ہسپتال میں اتفاق سے موہت کے بہت قریبی دوست کی ڈیوٹی تھی اور وہ فیا کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تبھی اس کا حال دیکھ کر اسے ڈرپ وغیرہ لگانے کے بعد اس نے فوری موہت کو کال کی تھی اور اگلے 1.5 گھنٹے میں نہایت رش ڈرائیو کے بعد وہ اذہان متعلقہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ فیا کے ساتھ عدیان کو دیکھ کر موہت کو جہاں بے حد حیرانی ہوئی تھی وہیں اس کا فشار خون بھی رگوں میں ٹھوکر مارنے لگا تھا۔ غصے سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے لپک کر عدیان علی کا گریبان پکڑا، اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ اذہان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ موہت عدیان کو کیوں مار رہا ہے یا اس کا فیا سے کیا واسطہ ہے۔ تبھی وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فقط چند لمحوں میں اچھے خاصے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ خود عدیان اتنی بےعزتی پر خاصا غضبناک ہو گیا تھا۔ موہت کے دوست نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو ٹھنڈا کیا۔ عدیان کے مطابق فیا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے شادی کرنا بھی چاہتے تھے، مگر موہت جانتا تھا کہ یہ بکواس ہے کیونکہ فیا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ عدیان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کو جا کے اس کے ساتھ شادی کرنا اسے 100% یقین تھا کہ لازمی طور پر اس نے ہی فیا کو اغوا کیا تھا، جس کی تصدیق خود فیا نے ہوش میں آتے ہی کر دی تھی۔ موہت کو دیکھتے ہی وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، جبکہ سائڈ پر کھڑے اذہان کا دل جیسے مزید سنسان ہو گیا تھا۔ موہت کی طرف سے عدیان پر اغوا کا مقدمہ درج ہوا مگر وہ اگلے ہی روز اپنے پیسے کے بل پر FIR ختم کروا کر ملک سے باہر فرار ہو گیا۔ فیا گھر آئی تو جیسے ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ اس کے سارے دودیالے رشتہ دار اس کی بازیابی کی خبر سنتے جواد صاحب کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پورے 13 دن کے بعد اسے آزادی نصیب ہوئی تھی مگر ان 13 دنوں میں اس کے پیچھے کیا قیامت آ گئی تھی اسے قطعی علم نہیں تھا۔ پورا گاؤں اس کی گمشدگی پر اس کے بارے میں ایسی شرمناک باتیں کر رہا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹتے تھے۔ خود اس کے ددیال والوں کی رائے اس کے حق میں اچھی نہیں تھی۔ تبھی اس کی دادی نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا، لو بھائی آ گئی گناہ کی پوٹ، خود ہی گھر چل کر۔ ارے میں پوچھتی ہوں اب کون قبول کرے گا اسے؟ کس کے ساتھ بیاہ کر اپنے ہاتھ صاف کرو گے؟ پہلے تو جوان بھانجی کو بٹھائے رکھا کہ چلو بیٹے کا دل بہلتا رہے گا، اب کہو بیٹے سے کہ قبول کر لے اسے، نہیں تو 2 ٹکڑے کر کے کسی گڑھے میں دبا دے۔ توبہ توبہ، ہم نے تو ایسی بے حیائی نہ دیکھی، کبھی نہ سنی۔ لفظ سر پر آسمان کیسے گراتے ہیں، فیا کو اس لمحے پتہ چلا تھا۔ وہ نڈھال سی ساکت آنکھوں سے اپنی سگی دادی کو دیکھتی رہ گئی۔ تبھی موہت بولا تھا، زبان سنبھال کر بات کریے دادی، فیا میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں۔ بس رہنے دو، بہن کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی۔ ہم کیا اندھے ہیں جو کچھ جان نہیں سکیں گے؟ ارے تمہارے لیے ادھر رہتی ہے یہ، ورنہ ددیال مر نہیں گیا تھا، نامراد سگے باپ کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا اس کے باپ سے کہ بیٹی کے چال چلن ٹھیک نہیں، مگر اسے میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب دیکھ لیا نا انجام، بڑا آیا بھائی بننے والا، بے غیرت۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم لوگوں میں غیرت ہوتی تو یہ یوں غیر مردوں کے ساتھ راتیں گزار کر بے شرمی سے گھر واپس آتی، ارے چھلانگ لگا دیتی کسی نہر میں، مگر واپس نہ آتی حرافہ کہیں کی۔ یہ ارشاد اس کی سوتیلی ماں کا تھا۔ فیا کو لگا جیسے وہ پتھر ہو گئی تو شاید یہی حال باقی سب کا تھا۔
میرا بس چلے تو ابھی گڑھا کھود کے دفن کر دوں اسے، ایسی بے غیرت بیٹی سے میں بے اولاد اچھا۔ اس کا باپ سنگ باری میں کیوں پیچھے رہتا؟ وہ ساکت کھڑی لہو رنگ نگاہوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ جواد صاحب کے کندھے جھک گئے تھے، مرینا بیگم رہنا یوں کھڑی تھی گویا کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ شہر سے آسیہ بیگم، شگفتہ بیگم اور اعظم صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ فیا کا حال کسی سے بھی پوشیدہ نہیں تھا، مگر جو کچھ ہو چکا تھا وہ لوگ اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے تھے؟ مارتے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا تھا مگر بولتے کی زبان نہیں، اور پھر صورتحال ہی ایسی تھی کہ سب لوگ حق پر لگ رہے تھے۔ فیا کو لگا وہ کسی بھی پل چکرا کر گر جائے گی۔ چلو بھائی، ہم پر تو آج سے اس گھر کا کھانا پینا حرام، نامراد بیٹیوں کے جسم بیچ کر کمائی کرتے ہیں، اور الزام ہم پر ہمارے گھر میں ہوتی تو ٹانگیں توڑ دیتے۔ ایسی بے حیائی سے پہلے دیکھ لی تمہاری تربیت اور شرافت میاں، بہت اچھی تعلیم دلوا رہے ہو بھانجی کو۔ اپنی بیٹی ہوتی تو میں دیکھتی کیسے اس کا یوں سودا کرتے تم۔ ذرا شرم ہو تو ڈوب مرو پانی میں، سارا گاؤں تھو تھو کر رہا ہے۔ اب بلاؤ اسی لونڈے کو اور پڑھا دو بول، اور نہیں کوئی قبول کرنے والا۔ ایک طرف کھڑے جواد صاحب کو دیکھتے ہوئے فیہا کی دادی نے پھر لفظوں کی جگہ نشتر چلائے تھے۔ تبھی اذہان بولا تھا، میں قبول کروں گا کیونکہ میرا دل اس کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ آپ بلائیے کسی مولوی کو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اتنے لوگوں میں خاموش کھڑے اذہان کی آواز یوں گونجی تھی جیسے سور پھونک دیا گیا ہو۔ دادی سمیت اس وقت سب نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ خود فیہا کی آنکھیں ساکت رہ گئی تھی۔ اذہان، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اعظم ملک صاحب کو اس کی قربانی پسند نہیں آئی تھی، کچھ اپنی ساکھ کا بھی خیال تھا، تبھی وہ چپ نہیں رہ سکے تھے، مگر اذہان کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس وقت کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں فیہا سے شادی کر رہا ہوں ابو، کیونکہ میری نظر میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ وہ گناہ گار ہے یا نہیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا، مگر تم ابھی شادی کے حوالے سے کوئی جذباتی فیصلہ مت کرو۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے ابو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر دل کی پوری رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے۔ پلیز اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی بھی مت کیجیے گا۔ معید، تم مولوی صاحب کو بلاؤ پلیز۔ ہاف وائٹ کاٹن کے سوٹ میں بکھرا بکھرا سا وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ فیہا پتھر کی مورت بنی اسے دیکھتی رہی۔ اگلے 2 گھنٹوں نے اس کی پہچان بدل کر رکھ دی۔ وہ فیہا علی سے فیہا اذہان ہو چکی تھی۔ طوفان آیا تھا اور تھم گیا تھا۔ اس کے دودھیال کے لوگ خاموش ہو کر واپس جا چکے تھے اور جواد صاحب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جو کچھ آج فیہا کی وجہ سے انہیں سننے کو ملا تھا ان کا بس نہ چلتا تھا کہ زمین پھٹی اور وہ اس میں سما جاتے۔ مرینا بیگم رینا کی چپ ہنوز برقرار تھی۔ پورے 13 روز کے بعد فیہا کی واپسی بہت سے سوال ساتھ لے کر آئی تھی کہ جن کے جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھے۔ خود معید بھی اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، بس بڑے بھائیوں کی طرح۔ اس نے اس کے نکاح کے فرض سے سب دوش ہونے کے بعد اسے اپنے ساتھ لگا کر رخصت کر دیا تھا، مگر یہ رخصتی وہ رخصتی نہیں تھی جو لڑکیاں دلہن کے دلکش روپ میں اپنے بابل کے گھر سے جدا ہو کر لیتی ہیں، بلکہ یہ رخصتی ایسی رخصتی تھی جسے کوئی لاش ایمبولینس میں ڈال کر منزل مقصود تک پہنچا دی جائے۔ سب چپ تھے، کسی نے نکاح کے بعد اذہان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کوئی بھی اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ وہ کسی پہاڑ سے نہیں نظروں سے گری تھی، پھر بھلا اسے معاف کیسے کیا جا سکتا تھا؟ بارش ہو رہی تھی۔ عائزہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ زعیم نگہت کے ساتھ گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی میں کھڑی اس کی واپسی کی راہ دیکھتی رہی۔ جانے کیا بات تھی، جتنا وہ اسے بے نیازی برت رہا تھا اس کا دل اتنا ہی اس کے بارے میں احساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس کا نگہت کو اہمیت دینا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، لوڈو کھیلنا، کیس ڈسکس کرنا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر عجیب بے بسی تھی کہ وہ نہ اس پر اپنا دکھ ظاہر کر سکتی تھی، نہ اس سے اس کے اس ظلم اور بے نیازی کا گلہ کر سکتی تھی۔ اور دل نے جو بے ایمانی نکاح کے بعد اس کے ساتھ کی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دل کو اس بے ایمانی کے لیے کیا سزا دے۔ بارش کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پٹ بند کر کے اپنی بیڈ کی طرف واپس چلی آئے۔ ابھی تھوڑی دیر میں دن کا اجالا بکھرنے والا تھا۔ پوری رات زعیم کے انتظار میں آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ صبح نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کے وہ سو گئی۔ دن کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تھی۔ زعیم گاؤں سے واپس آ گیا تھا اور اب اپنے کمرے میں مزے سے سو رہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد واپس پڑ گئی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عائزہ نے آج تک بنا زعیم کی اجازت کے دروازہ نہیں کھولا تھا، تبھی دستک کی آواز سن کر وہ دروازے تک آئی۔ باہر زعیم کا کوئی دوست تھا جسے زعیم سے کام تھا۔ وہ اسے انتظار کا کہہ کے خود زعیم کو جگانے چلی گئی۔ زعیم! دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے اسے پکارا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ زعیم، باہر دروازے پر آپ کے دوست ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس بار ذرا آگے آ کر اس نے بلند آواز میں اطلاع دی تھی۔ تبھی زعیم نے کسمسا کر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انہیں کہہ دو میں صبح خود ملتا ہوں ان سے۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے کچھ پلے نہ پڑا۔ وہ بے اختیار جھنجھلائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہیں کہو میں خود کل مل لوں گا ان سے۔ اس بار اس نے بامشکل آواز بلند کی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔
دروازے پر جا کر اس نے زعیم کا پیغام اس کے دوست کو دیا، پھر کچن میں گھس گئی۔ سبزی بن گئی تھی، اس نے سالن پکانا شروع کر دیا۔ سالن تیار ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آٹا گوندھا، عشاء کے قریب کچھ تسبیحات مکمل کر کے روٹی ڈالی۔ زعیم تب تک سویا رہا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، مگر زعیم کے بغیر پہلے ہی خود کھا لینا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی ٹیلی ویژن لگا کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، تاہم زعیم تاحال کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ عائزہ کو اسے خود سے جگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، تبھی وہ ٹھس سی بیٹھی رہی تھی، مگر کب تک؟ باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی، تبھی مجبوراً اسے اٹھ کر کمرے میں آنا پڑا۔ رات ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے موسم بے حد سرد ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی، پھر اس کے بستر کی طرف چلی آئی، جہاں وہ کمبل میں دبکا بے سدھ پڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عصر کے وقت دیکھ کر گئی تھی۔ زعیم! ذرا سا جھک کر اس نے اسے آواز دی تھی، مگر وہاں گہرا سکوت تھا۔ عائزہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کمبل ہٹا دیا۔ زعیم پلیز اٹھیے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ اب کے تھوڑا اور قریب جھکتے ہوئے اس نے اسے پکارا تھا، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا، جبکہ لب بالکل خشک تھے، سانس بھی نارمل نہیں آ رہی تھی۔ عائزہ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ زعیم آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا ماتھا چھوا اور جیسے تڑپ اٹھی تھی، وہ کسی دہتے انگارے کی مانند جل رہا تھا۔ عائزہ کی جان پر بن گئی۔ اس کے پاس نہ سیل فون تھا، نہ وہ کرب و جوار میں کسی کو جانتی تھی جو مدد کے لیے بلا لاتی۔ اوپر سے بارش بھی پھر تیز ہو گئی تھی۔ سردی کی شدت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بخار کی شدت ہی اتنی تھی کہ زعیم جیسا مضبوط طاقتور مرد بھی نڈھال ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو تو اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں تاکہ بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ اسی سوچ کے زیر اثر وہ باؤل میں فریج سے ٹھنڈا پانی بھر لائی تھی۔ زعیم کے اوپر سے کمبل ہٹا کر اس نے پہلے اس کی کشادہ پیشانی پر اپنا دوپٹہ بھگو کر رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر دوپٹہ گیلا کر کے پھیرنے لگی۔ زعیم کا جسم آگ بنا ہوا تھا، مگر پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ ساتھ ہی ساتھ دعائیں اور قرآنی آیات بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ زعیم اس کی قربت پا کر ذرا سا کسمسایا تھا اور اب پانی مانگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور گلاس میں پانی ڈال لائی۔ اس نے اکثر شگفتہ بیگم اور آسیہ بیگم کو دیکھا تھا کہ گھر میں اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو وہ پانی پر 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر انہیں پلاتی تھی اور چند بخار سے متعلق دعائیں پڑھ کر دم کرتی تھی، اور وہ لوگ کسی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بسم اللہ شریف کی ایک تسبیح کے ساتھ اس نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور پانی زعیم کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ نقاہت کی وجہ سے زعیم کے لیے خود سے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تب اس نے اسے اپنی کمزور باہوں کا سہارا دے کر بٹھا اور پھر پانی پلانے کے بعد اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ زعیم نے اس کے سرد ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ قطعی بے خودی کی کیفیت میں وہ اس کے سرد ہاتھوں کو کبھی اپنے جلتے ہوئے گالوں پر رکھتا، کبھی آنکھوں پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی سینے پر۔ عائزہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس پر مختلف قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا، تاہم عائزہ کے ہاتھ اب بھی اس کے گرم ہاتھوں کی گرفت میں تھے اور اس کا سر اب بھی عائزہ کی گود میں تھا۔ قرآنی آیات پڑھتے پڑھتے کب زعیم کے ساتھ اس کی بھی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح تقریباً 8 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ زعیم کے کمبل میں دبکی مزے سے سو رہی تھی، جبکہ وہ خود کمرے میں نہیں تھا۔ عائزہ حیران سی اٹھ بیٹھی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تو زعیم کچن میں تھا۔ وہ اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ خود زعیم نے بھی اس کے قدموں کی آہٹ پر اسے پڑھ کر دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آرام کریے، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ناشتہ بنا چکا ہوں۔ رات بے خودی میں وہ جتنی شدت دکھا رہا تھا اس وقت اس کے لہجے میں اتنی ہی بیگانگی تھی۔ عائزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ رات سے بھوکی تھی، مگر اس کی بھوک اور تکلیف بھلا کیا معنی رکھتی تھی۔ شکریہ رات، جتنا آپ نے میرا خیال رکھا اور تیمارداری کی۔ وہ پلٹ رہی تھی جب اس نے کہا تو عائزہ کے اندر جیسے گہرا اضطراب بکھر گیا۔ اس شخص کو اس کے احساسات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ شام میں اس کا بخار بھی مکمل نہیں اترا تھا کہ اس نے اسے شکار پر جانے کی نوید سنا دی۔ حالانکہ ابھی نقاہت باقی تھی، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تیار ہو رہا تھا جب عائزہ اس کے پاس چلی آئی۔ میں گاؤں جانا چاہتی ہوں کچھ دنوں کے لیے، پلیز آپ جاتے ہوئے مجھے گاؤں چھوڑ دیجیے گا۔ وہ چونکا اور گن صاف کرتے ہوئے اس نے بے ساختہ پیچھے پڑھ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ جی ہاں، میں گاؤں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں شہر میں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ سوری، فی الحال یہ ممکن نہیں ہے جب تک شہزاد کا کیس کسی طرف نہیں لگ جاتا۔ شہزاد کا کیس میرا مسئلہ نہیں ہے، بنا اس کی حیرانی کی پرواہ کیے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی اور واپس پلٹ گئی تھی۔ زعیم اس کی آنکھوں میں سر سے تاثر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ برف کے لہجے میں، نہ صداؤں میں، برف ہونٹوں پر، نہ دعاؤں میں، برف موسم میں، نہ ہواؤں میں، برف جھرنوں میں، نہ فضاؤں میں، برف گر تو بات میں میری، بھیگے ہر دن ہر رات میں میری، میرے آنسو
برف کے آنسو ہیں، برف بکھری ہے ذات میں میری، سرد احساس پر جمی ہے برف، میری آنکھوں میں یہ نمی ہے برف، دیکھنے والے مجھ کو غور سے دیکھو، میرے لفظوں میں آج تھمی ہے برف۔ سندان حسن اپنی خودداری کا بھرم رکھنے کے لیے نئی ملازمہ رکھ لی تھی، مگر زرنگار کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو جیسے ساری دنیا سے ہی غافل ہو کر رہ گئی تھی۔ کہاں اس کا وجود جو نازیبا کپڑوں میں محفلوں میں سب کے لطف کا سامان بنتا تھا، بہما وقت سیاہ چادر میں لپٹا رہتا۔ وہ چہرہ جس پر وہ پارلروں میں ہزاروں روپے خرچ کر کے خوبصورتی اور چمک لاتی تھی، اب بنا کسی خرچ کے اس چہرے پر ایسی تازگی اور نور دیکھنے کو ملتا تھا کہ خود سندان کی آنکھیں ٹھٹک کر رہ جاتی تھی۔ وہ نہایت خوش طبع ہوا کرتی تھی۔ ٹیلی ویژن دیکھنا، ملنا ملانا، شاپنگ کرنا، گھومنا پھرنا سب چھوڑ دیا تھا اس نے اب۔ یا تو وہ گھریلو کاموں میں مصروف نظر آتی تھی، نہیں تو خود کو اپنے کمرے میں بند کیے بس قرآن پاک سامنے رکھے پڑھتی رہتی اور روتی رہتی۔ سندان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن روزے سے ہوتی تھی۔ عرصہ ہوا اس نے سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا چھوڑ دیا تھا۔ فرصت کے لمحات میں وہ اپنی بیٹی اور دونوں جڑواں بیٹوں کو اسلام کی ہسٹری اور دینی واقعات سناتی رہتی، انہیں روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرواتی رہتی۔ اس طرح وہ ان کی اخلاقی تربیت کر رہی تھی، وہ تربیت جو ماہانہ ہزاروں روپے لے کر بڑے بڑے ادارے بھی نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تینوں بچے اب اس کے آگے پیچھے گھومتے دکھائی دیتے تھے۔ روز وہ انہیں کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی سے متعلق کچھ بتا رہی ہوتی، تو کبھی حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ہر بار اس کا انداز سخن اتنا دلچسپ ہوتا تھا کہ بچے اگلی رات کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے۔ انہیں کسی ٹام جیری، کسی سنڈریلا، کسی شہزادے یا پری کی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی تھی تو اس بات سے کہ جانے آج ان کی ماں کس صحابی، کس نبی، کس اللہ کے برگزیدہ بندے کی زندگی کے خوبصورت واقعات انہیں بتائیں گی۔ میٹھے میٹھے پیارے نام والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتوں، ساتھیوں، ان کی پسند ناپسند، ان کے حالات، مشکلات، خاندان، قبائل، جنگوں کا بتائیں گی۔ انہیں ان ساری باتوں سے روشناس کروائیں گی کہ جو فی الحال ان کی درستی کتب اور استاد انہیں نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ زرنگار ہی تھی جس کی بتائی ہوئی دلچسپ معلومات نے انہیں قرآن پڑھنے اور اسے صحیح ترجمہ کے ساتھ سمجھنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی انہیں سناتی تھی ساتھ میں یہ ضرور بتاتی کہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر فلاں صورت میں کیا ہے۔ آپ لوگ جب یہ صورت پڑھیں گے تو لازمی طور پر اس واقعے کا سارا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی جاننے کے تجسس نے انہیں آگے سے آگے پڑھنے پر اکسایا تھا۔ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے پر مجبور کیا تھا۔ یہی چیز تھی جس نے ان معصوم پھولوں کے ذہنوں کو کسی بھی برائی کا زنگ لگنے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ لوگ کہیں جا کر بھی نہ کوئی غلط حرکت کرتے تھے، نہ گالی گلوچ، نہ شرارت، نہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی خواہش۔ الٹا سندان اگر کچھ غلط کہہ بیٹھتا تو وہ فوراً اسے سمجھانے بیٹھ جاتے کہ بابا یہ غلط ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، اور وہ شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ وہ بچے ہی تھے جن سے اسے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنے کی عادت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ جس عورت نے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اب اسی عورت کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے زیادہ راہ بنا دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کمزور پڑتا چلا گیا۔ جو ملازمہ اس نے رکھی تھی فقط چند دنوں میں ہی اس نے اسے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ صرف تنخواہ کے لالچ میں وہ کوئی بھی کام سلیقے سے نہ کر پاتی تھی، اوپر سے ایک نمبر کی کام چور تھی۔ فقط چند روز میں موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ کتنی ہی چیزوں پر ہاتھ صاف کر چکی تھی۔ سندان کو مجبوراً اسے فارغ کرنا پڑا، کیونکہ زرنگار کے ہاتھ کا ذائقہ چکھنے کے بعد اب کسی اور کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی جب وہ تھکا تھکا سا آفس سے سیدھا اسی کے کمرے میں چلا آیا۔ مکمل بلیک پینٹ شرٹ پہ ملبوس، بکھرے بکھرے سے سراپے کے باوجود وہ بے حد جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ زرنگار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ جائے نماز سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زرنگار جائے نماز رکھ کر ایک لفافہ اٹھا لائی۔ یہ لیں، یہ آپ کے پیسے ہیں، میں نے واپس کرنے کے لیے وعدے پر لیے تھے۔ اتنی خودداری اور وعدے کی پاسداری وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے واپس لینے کی نیت سے نہیں دیے تھے۔ ویسے بھی جہاں وہ پیسے خرچ ہوئے ہوں گے یقیناً کوئی اچھا کام ہوگا، تھوڑا ثواب کا حقدار مجھے بھی بن جانے دو۔ جس طرح سے وہ زرنگار کو دیکھ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ اچھی بات ہے، مگر میں نے نہایت مجبوری کے تحت وہ پیسے مانگے تھے۔ میں جانتا ہوں تم اب اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگتے، مگر کیا میں اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسی تبدیلی؟ یہی شر سے خیر کی طرف جو تم پلٹی ہو، اسی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں میں۔
میں نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں صرف ایک لمحے کے لیے اپنے گناہوں پر نادم ہوئی تھی اور میرے اللہ نے اسی ایک لمحے کو پسند فرما کر میری زندگی بدل دی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ میرے لیے کون سا راستہ درست ہے، کون سا غلط۔ کاش یہ تبدیلی چند سال پہلے آ جاتی تو میری زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی۔ نہیں، ایسا مت کہیے، خدا نہ کرے جو آپ کی زندگی برباد ہو۔ آپ اس وقت برباد زندگی گزار رہے تھے جب آپ کو گناہ اور ثواب کا شعور نہیں تھا۔ اب تو اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے۔ اب اگر ایسا کچھ کہیں گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتا، مگر ایک درخواست تو کر سکتا ہوں نا۔ پہلی بار وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے نہایت اپنائیت سے بول رہا تھا۔ سرنگار کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش آ گئی۔ جی حکم کریں۔ حکم نہیں، درخواست ہے، پلیز۔ کھانا آپ خود پکایا کرو، میں نے ملازموں کو فارغ کر دیا، اب یہ گھر آپ کے سپرد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور درخواست بھی کرنی تھی۔ اسے سر جھکاتے دیکھ کر وہ تھوڑا قریب ہوا تھا۔ سرنگار کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ جی، اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ایک بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق بھی فرض کیے ہیں۔ حیا اب اس فرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے، مگر لب دباتے ہوئے اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ سرنگار کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا گناہ گار ہوں، بدلے میں تم نے بھی میرا دل دکھانے اور خون جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں زرنگار، تم نے اپنی حدود کا خیال رکھا ہے، تم نے میری امانت میں خیانت جیسی بددیانتی نہیں کی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہی سانحہ ہے جس نے تمہاری زندگی بدل دی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں اب میں تمہارا اور تم میری گناہ گار نہ رہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سر جھکائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ سرنگار کو اپنی جان فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ بھلا اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان اس ٹاپک پر کہاں بات ہوئی تھی؟ اس نے تو کبھی اسے فرصت سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کتنا شاندار مرد تھا۔ وہ تو اس پر صرف اپنی نفرت ظاہر کر پائی تھی، محبت ظاہر کرنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی، مگر اس کے پیارے رب نے خود بخود سارے فاصلے سمیٹ دیے تھے۔ زرنگار نے مان لیا جب وہ کہتا ہے کہ میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا، تو ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف آنے والوں کے لیے واقعی وہ اپنے سارے بندوں کے دل بدل دیتا ہے، پھیر دیتا ہے، محبت سے بھر دیتا ہے۔ اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد عظیم صاحب کو چائے دے کر، حیا کو کھانا کھلا کر اور بچوں کو ان کے من پسند واقعات سنا کر سلانے کے بعد وہ سندان کے کمرے کی طرف بڑھی تو اس کی ٹانگیں واضح کپ کپا رہی تھی۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، تسبیحات بھی پڑھی تھی، مگر اس روز کمرہ بند کر کے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پائی تھی۔ سندان نے کہا تھا کہ اسے اللہ رب العزت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لہٰذا وہ اس کے پاس چلی آئی تھی جو اس کا محافظ تھا، صاحبان تھا، اس کے لیے ایک سایہ دار درخت کی مانند تھا جس نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تنہا نہیں کیا تھا، معاف کیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے پش کرتے ہوئے اس نے اندر کمرے پر نگاہ ڈالی۔ سندان بیڈ پر نیم دراز نیند کو شکست دیے پوری شدت کے ساتھ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص اپنی تمام تر وجاہت اور خوبیوں کے ساتھ اسی کا تھا اور اسے ہمیشہ اس کا رہنا تھا۔ عائزہ ظہیم کے ساتھ گاؤں آ گئی تھی۔ بے حد کشادہ گھر کے کچے صحن میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد قطار در قطار لگی چارپائیوں پر نصرت بابی نے خوبصورت کھیس ڈال دیے تھے۔ عائزہ خاموشی سے انہیں مشین کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ماں جی، بابا، نصرت آپا، کلیم بھا سب عائزہ کے گاؤں واپس آنے پر بے حد خوش تھے۔ ماں جی تو بار بار اس کا منہ چومتی نہ تھک رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی صحت کے لیے بھی متفکر تھی اور ظہیم کو ڈانٹ رہی تھی کہ اس نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ ظہیم کی نکھیوں سے یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ کل رات وہ بہت ٹینس تھا، تھکن بھی بہت تھی، اسی لیے شاید وہ بخار کے اثار میں آ گیا تھا، مگر اس کی توقع کے خلاف جس طرح کل عائزہ نے اس کا خیال رکھا تھا، اس کا دل قابو میں نہیں رہا تھا۔ ایک ایک لمحے کا تصور پاگل کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے سینے سے لگا کر ساری حسرتیں نکال لیتا، مگر انا کا تقاضا تھا کہ وہ خاموش رہتا، سو وہ خاموش تھا۔ اس کے گاؤں میں قیام کے فیصلے سے جہاں اسے خوشی ہوئی تھی، وہیں وہ بے حد ڈسٹرب بھی ہو کر رہ گیا تھا کہ اب بھلا اس سنگ دل لڑکی کو دیکھے بغیر اسے رات میں نیند کہاں آتی تھی۔ تاہم عائزہ کو اس کی ڈسٹربنس کا اندازہ نہیں تھا، تبھی وہ اس کی طرف سے رخ موڑے بیٹھی تھی۔ شاید اس نے شہر میں اپنی تنہائی اور ظہیم کی بے نیازی سے تنگ آ کر ہی گاؤں میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ تاہم اس کا موڈ اتنا خراب ہوا تھا کہ وہ اپنا شکار بھی بھول گیا تھا۔ اس روز پہلی بار عائزہ نے سب لوگوں کے ساتھ مل کر چارپائی پر نہایت لذیذ کھانا پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ ظہیم کی چھوٹی بہن اقصیٰ تو عائزہ پر صدقے واری جا رہی تھی کیونکہ وہ شہری تھی اور اسے پورے گاؤں میں اس کی وجہ سے شو مارنے کا موقع مل گیا تھا، اور عائزہ کو بھی وہ سادہ سی پیار کرنے والی لڑکی بہت اچھی لگی تھی جسے پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر اس کے باوجود اسے میٹرک سے آگے نہ پڑھنے دیا گیا کہ گاؤں میں دور نزدیک کوئی کالج نہیں تھا اور گاؤں سے باہر پڑھنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر عائزہ کی چارپائی پر آ کر اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ ظہیم اپنے بابا اور کلیم بھا کے ساتھ سیاسی گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس رات وہ بہت
सब लेट सोए थे। बेहद कुशादा सहन में ठंडी ठंडी हवा ने कब आयज़ा को अपनी गोद में ले लिया उसे पता ही नहीं चला। माँ जी, बाबा, नुसरत भाभी, कलीम भा सब सो चुके थे, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से करवट पर करवट बदलते उसने यूं ही आयज़ा की चारपाई पर नज़र डाली। वो नहायत सुकून व बेखबरी से मज़े की नींद सो रही थी, मगर उसका दुपट्टा उसके ऊपर नहीं था, जिससे उसके जिस्म के नशेब व फराज खास से अयां हो रहे थे। वो एक झटके से उठ बैठा। वो लड़की वाकई गाँव के मॉल में रहने के लायक नहीं थी। कदरे फासले पर होने के बावजूद अगर वो उसे देख सकता था तो कलीम भाई या अब्बा की नज़र भी पड़ सकती थी। तभी वो उठा और उसकी चारपाई के करीब चला आया। आयज़ा का दुपट्टा उसकी कमर के नीचे आया हुआ था। ज़हीम का दिल चाहा वो उसके पाँव का अंगूठा पकड़ के ज़ोर से दबा दे, मगर इस तरह उसके जाकर चीख मारने का खदशा था। तभी उसने खेस उठाकर उसके ऊपर डाल दिया, मगर अभी वो अपनी चारपाई पर वापस आकर बैठे ही था कि आयज़ा ने नींद में खेस अपने ऊपर से हटा दिया। शायद वो गर्मी महसूस कर रही थी या फिर सोते में अपने ऊपर कपड़ा लेने की आदी नहीं थी। उसे बहुत ताव आ रहा था, जी बेबसी थी, कुछ कर भी नहीं सकता था और किसी के भी जाग जाने का इम्कान था। बहुत सोचकर वो फिर उठा और उसकी चारपाई के करीब आ खड़ा हुआ। फिर हल्के से उसने आयज़ा का बाजू हिलाकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस तक न हुई। तब गुस्से में आते हुए मजबूरन उसने झुककर उसे अपने बाजुओं में उठाया और इससे पहले कि उसके हवास बेदार होते या वो चीख मारती, अंदर अपने कमरे में बेड पर लाकर पटक दिया, जिससे आयज़ा की आंख उस सफ्ताद पर फौरन खुल गई थी। सामने ही वो खड़ा था। क्या हुआ? बंदी बंदी आंखों से उसे देखते हुए वो महज यही पूछ सकी थी। ज़हीम को और ताव आया। बेड पर उसके करीब बैठते उसने उसका चेहरा अपने दाएं हाथ में दबोचा था। कल से तुम इधर कमरे में सोगी, बाहर सबके साथ नहीं, समझी? रात के 1 बजे बिना किसी कसूर के उसकी ये हदायत और गुस्सा उसे हैरान ही तो कर गया था। क्यों? बाल समेटते हुए उसने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। जवाब में ज़हीम की सुलगती निगाहें उसके खूबसूरत सरापे पर फैल गई। हुलिया देखो अपना, दुपट्टे का कोई होश है तुम्हें? ये गांव है, यहाँ की औरतें बाप भाइयों के सामने दुपट्टे के बगैर नहीं घूमती, और तुम होके वहाँ सबके दरमियान मज़े से दावत नज़ारा बनी सो रही थी। उसके गुस्से और जलन की असल वजह सामने आ गई थी। आयज़ा ने ज़रा सी गर्दन झुका कर देखा। उसकी कमीज़ का गला वाकई बड़ा था। ओके, आई एम सॉरी, मुझे नींद में वाकई ख्याल नहीं रहता। आप मेरा दुपट्टा ला दें, मैं इधर अंदर सो जाती हूँ। उसने तो जैसे कसम खा ली थी कि वो उसकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करेगी। ज़हीम ने उठकर एसी ऑन कर दिया, फिर बाहर उसकी चारपाई से उसका दुपट्टा उठाकर भी उसके हवाले कर दिया। ताहम आयज़ा के कमरे में सोने के बाद वो खुद भी वहीं लेट गया था। नींद तो क्या आनी थी, सारी रात करवटें बदल बदल कर उसे ही देखता रहा। सुबह बाबा और कलीम भाग के उठने से पहले ही वो उठकर बाहर खेतों में निकल गया। वापस आया तो सब जाग रहे थे, नाश्ता भी तैयार था, बस आयज़ा की सुबह नहीं हुई थी। उसे खामखा ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। माँ जी नमाज से फारिग होने के बाद उसे तस्बीह निकालते हुए आंगन में रिस्क तलाश करती चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे ज़रात डाल रही थी। वो वहीं बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह किधर निकल गया था? तेरे बाबा पूछ रहे थे। इधर ही था माँ जी, नमाज के लिए गया था, फिर खेतों की तरफ निकल गया। आयज़ा को नहीं जगाया आपने? नुसरत आपा की मदद करवा देती। अरे नहीं पगले, सोने दे उसे, अभी कल ही तो आई है, उसे आदत नहीं है इतनी जल्दी जागने की। नुसरत को तो आदी है, वो कर लेगी, मगर माँ जी वो यहाँ रहेगी तो उसे यहाँ के तौर तरीके भी सीखना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता उसकी वजह से मुझे आप लोगों के सामने कोई शर्मिंदगी हो। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि कमरे में बेड पर लेटी आयज़ा तक पहुँच जाती, जो शायद उसे सोया हुआ समझ रहा था। माँ जी ने ज़हीम को डांट दिया। ऐसी बात ना कर ज़हीम, वो बड़ी सोनी समझदार बीवी है तेरी, शर्मिंदा नहीं होने देगी तुझे। मगर मैं जानती हूँ वो शहर से आई है, उसे यहाँ के माहौल में ढलने के लिए अभी वक्त चाहिए। तो उसके लिए मुझसे इस लहजे में बात ना किया कर। ठीक है, नहीं करता, मगर आपकी यही मोहब्बत और नरमी उसे बिगाड़ के रख देगी। बिगड़ जाने दे, मैं अपनी धी को खुद ही समझा लूँगी, तू अपनी समझदारी अपने पास रख। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो अभी ज़हीम को डांट ही रही थी कि वो सलीके से दुपट्टा सर पर जमाए उनके करीब आ खड़ी हुई। ज़हीम दोनों हाथ सर के पीछे रख के माँ जी की चारपाई पर नीम दराज था। उसके सलाम पर कदरे तिरछी निगाहों से उसे देखा, मगर वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। माँ जी बेवजह ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई मेरी धी, आ इधर बैठ मेरे पास। उन्होंने उसका हाथ थामकर अपने करीब बिठाया था। ज़हीम मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, जिसकी आंखों में अभी भी कच्ची नींद के डोरे थे। अच्छा माँ जी, मैं ज़रा बाबा और भा से मिल लूँ, फिर शहर की तरफ निकलना है। आज शहजाद के केस की समाअत है, दुआ कीजिएगा। कहने की ज़रूरत है पुत्र, मगर तू पहले नाश्ता कर, फिर शहर जाना। निगत का बुखार उतरा कि नहीं? पता नहीं माँ जी, अभी जाकर पता करूँगा, फिर शहर में किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाऊँगा। उठते उठते उसने उसका दिल जलाकर फिर राख कर दिया था और वो सर झुका कर रह गई। ठीक है पुत्र, मेरा प्यार देना, बहुत अच्छी हौसले वाली बच्ची है। कोई शक नहीं माँ जी, मैंने तो कहा था बना ले उसे बहू, मगर आपको शहरी बहू लाने का शौक़ चुरा गया था। अब प्यार देने का क्या फ़ायदा?
सरसरी नज़र आयज़ा के सुर्ख चेहरे पर डालते हुए उसने फिर से छेड़ा था, जब माजी ने डांट दिया, फजूल बातें ना कर ज़हीम, मेरी बहू जैसी पूरे गांव में नहीं, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की तूने। अच्छा नहीं करता, नुज़रत भाभी से कहिए नाश्ता तैयार रखिए, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। वो चला गया तो माजी ने आयज़ा के हाथ थाम लिए। उसकी बातों का बुरा मत मानना बेटी, हमें यूं ही तंग करता है तुम्हें, वरना उसने तो आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जी मैं जानती हूँ। दिल ही दिल में उसकी माँ की सादगी पर हंसते हुए उसने बज़ाहिर उनका भरम रखा था। हर माँ की तरह उस माँ को भी अपना बेटा दूध का धुला ही लग रहा था। अक्सर दर से आई तो आयज़ा को जागते देखकर बेहद खुश हो गई। नाश्ते के बाद वो आयज़ा को अपने साथ लेकर पूरा घर दिखाने में मसरूफ़ हो गई। 1000 गज़ पर मुश्तमिल उनका रिहाइश के लिए घर बना हुआ था, जिसका सहन कच्चा था, मगर रिहाइश वाले घर के सामने ही जानवरों का बाड़ा था, जिसमें 2 भैंसें, 1 गाय, 1 घोड़ा, चंद बकरियां और 3 बैल थे। भैंसों का दूध वो घर में ही इस्तेमाल करते थे। घोड़ा ज़हीम लाया था और वो उसे बेहद प्यारा था। वो उसका ख्याल ऐसे ही रखता था जैसे किसी करीबी इंसानी रिश्ते का रखा जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में कलीम भा और नुज़रत आपा उसका ख्याल रखती थी। घोड़े के बाद जिस चीज़ में ज़हीम की जान थी वो भूरी थी, एक छोटी सी भूरे रंग की बकरी जो अभी महज चंद माह की थी। ज़हीम ने उसका नाम भूरी रखा था और वो अपनी पैदाइश के बाद पूरी गर्मी ज़हीम के साथ रात में उसके बिस्तर पर सोती रही थी। ये सारी मालूमात अक्सा उसे दे रही थी और वो हैरान रह गई कि भला वो शख्स भी इतना अच्छा हो सकता था। आयज़ा ने आज तक कभी किसी जानवर या परिंदे से प्यार नहीं किया था, इसलिए उसे उनकी फीलिंग्स का भी नहीं पता था, मगर ज़हीम जानवरों के साथ साथ कुछ खूबसूरत परिंदों का भी शैदाई था। घर में छोटे बड़े सैकड़ों पिंजरे थे। अक्सा ने उसे बताया था कि वो शिकार का भी बेहद शौकीन है। उसने हिरन, शेर तक का शिकार किया हुआ था। गांव की सारी लड़कियां उसके ख्वाब देखती थी और उससे मोहब्बत का दम भरती थी। सिर्फ ज़हीम के लिए उनके घर में पूरे गाँव से मज़े मज़े के पकवान आते थे। वो आयज़ा को बताती जाती थी और हंसती जाती थी। पूरे बाड़े का जायज़ा लेने के बाद वो इस अहाते से निकली तो ज़हीम नाश्ता करके जाने की तैयारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो शहर के लिए निकल गया तो अक्सा माजी की इजाज़त के बाद उसे अपने खेतों की तरफ ले आई। वसी रकबे पर फैली ज़मीन के सीने पर ताहद निगाह दूर दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा फैला दिखाई दे रहा था। करीब ही ठंडे पानी का ट्यूबवेल चल रहा था जो उसे बेहद अच्छा लगा और वह वहीं उस पानी में पाँव डालकर बैठ गई। अक्सा भी उसके साथ ही बैठ गई थी। आयज़ा थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने बलाखिर अक्सा से पूछ लिया, अक्सा, ये जो शहजाद और निगत वगैरह की फैमिली है, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, आपके रिश्तेदार तो नहीं है, मगर शहजाद भाई ज़हीम भाई के क्लास फेलो और बचपन के दोस्त थे। भाई की शादी पर भी सबसे ज़्यादा वही खुश थे, मगर सद अफसोस के उनके अपने सगा चचा ने ही उनकी जान ले ली। और ये जो निगत है उसकी शादी क्यों नहीं हुई? वो शादी नहीं करती आपी। सब लोग उन्हें समझा कर थक गए, मगर वो शादी के लिए मानती ही नहीं। क्यों? कोई वजह तो होगी। पता नहीं आपी, कोई कहता है उन पर साया है, कोई कहता है जादू है। ज़हीम भाई ने भी उनकी शादी करवाने की बड़ी कोशिश की है, मगर वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं होती। शहजाद भाई की मौत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं ये ना हो कि वो ज़हीम में इंटरेस्टेड हो। पता नहीं आपी, ज़हीम भाई ने तो हमेशा उनको अपनी बहन समझा। जब तक शहजाद भाई जिंदा थे, भाई तो ज़्यादा जाते भी नहीं थे उनके घर। आयज़ा के सवाल पर सादा लहजे में वो ज़हीम की पोजीशन क्लियर कर ली थी और वो सर हिलाकर रह गई। वो हमेशा किस्से कहानियों में गांव की तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में पढ़कर दही माहौल से एलर्जिक रही थी, मगर अब खुद हकीकत में आकर करीब से हर चीज़ को देखा था तो वो ये मानने पर मजबूर हो गई थी कि गांव की ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत थी। अक्सर गांव के मदरसे में कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के लिए जाती थी। गांव की मस्जिद के इमाम साहब पूरे गांव में घर घर जाकर बच्चों को तर्जुमा और तफसीर का दर्स देते थे, जिससे ना सिर्फ उनका ईमान ताज़ा होता था बल्कि उन्हें बहुत अहम मुफीद मालूमात भी मिलती थी। अक्सर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने की भी शदीद ख्वाहिशमंद थी। तभी आयज़ा ने उससे वादा किया था कि वो इस मौजू पर ज़रूर ज़हीम से बात करेगी। ज़हीम उसे गांव छोड़कर निगत के साथ शहर आ गया था, मगर उसका दिल बहुत बोझल था। मुकदमे की समाअत के बाद शदीद मसरूफियत के बावजूद उसने निगत को गाँव वापस छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, मगर निगत ऐसा नहीं चाहती थी। वो शहर में तन्हाई के बावजूद उसके साथ रहना चाहती थी। उसे रह रहकर आयज़ा पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों गाँव जाकर बैठ गई थी। कम अज़ कम उसकी मौजूदगी में ज़हीम उसे अपने साथ तो रखता था। ताहम ज़हीम को उसके एहसासात और ख़यालात की परवाह नहीं थी।
فیہ اذہان کے نام سے منسوب ہونے کے بعد شہر آ گئی تھی۔ آسیہ بیگم کا رویہ مناسب تھا، تاہم گھر کے باقی افراد بالکل خاموش تھے۔ ایک لڑکی جو 2 ہفتے گھر سے باہر گزار کر آئی تھی، اس کی عزت کی حفاظت کا یقین پاکستانی معاشرے میں کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ فیہ اس بات کو سمجھتی تھی، مگر بھرے پنڈال میں جیسے اذہان نے اس کی عزت کا بھرم رکھا تھا، اس کے ننگے سر پر اپنے نام کی چادر ڈالی تھی، وہ اس کی سمجھ سے قطعی باہر کی چیز تھی۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے ملک ہاؤس آئے ہوئے، اور ان 4 دنوں میں اس نے ایک بار بھی اذہان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے اسے وہاں لانے کے بعد وہ خود کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ تاہم فیہ وہاں رہ کر ساری زندگی اپنے ساتھ ہوئے سہنے کا غم نہیں منا سکتی تھی۔ تبھی حوصلے اور جرأت سے کام لیتے ہوئے اس نے اینا کی طرح پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اذہان اس کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ کون سا محاذ کھولے کھڑا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں سے اپنے باپ کے آفس کا بائیکاٹ کیے وہ نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ تبھی بہت مجبور ہو کر انہوں نے اس کے ساتھ بات کی تھی اور فیہ کو اپنی بہو تسلیم کیا تھا۔ پچھلے 4 روز سے وہ جیسے ان کی خدمت کر رہی تھی، اس سے بھی ان کے دل پگھل گئے تھے۔ پورے 4 روز کے بعد اس روز وہ گھر آیا تھا، بے حد تھکا تھا۔ فیہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ بستر پر گرتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ فیہ ٹیبل پر کھانا لگانے کے بعد اسے بلانے کے لیے آئی تو وہ ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تکیہ باہوں میں دبائے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ وہیں سے واپس پڑ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور سب کو چائے پیش کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں اذہان ہنوز میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ کھڑی اسے بھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اس کے قدموں کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کے دونوں پاؤں اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لیے۔ اذہان کی حسیات فوراً بیدار ہوئی تھی، تاہم اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ فیہ نے محبت سے اس کے پاؤں تھامنے کے بعد اپنے لب ان پیروں پر ثبت کر دیے تھے، جس سے کہ اذہان کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اسے فیہ سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے بار بار اس کے پیروں کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہی تھی۔ تبھی وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھوں میں نیند کے سرخ ڈوروں کے ساتھ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی فیہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ میں آپ کی گناہ گار ہوں اذہان، جو آپ کے پیار اور سچائی کی عظمت کو نہ سمجھ سکی اور بنا آپ کو جانے پرکھے ٹھکراتی رہی، مگر آپ نے مجھ جیسی حقیر لڑکی کو نہایت کٹھن وقت میں اپنے نام کا سہارا دے کر ثابت کر دیا کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں۔ اذہان، میرا یقین کریے، میرا اس صحنے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اس شخص نے زبردستی یونیورسٹی روڈ سے مجھے اغوا کیا تھا تاکہ میں اس سے شادی کر لوں، مگر میرا یقین کریے اذہان، اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، اس نے میری عزت داغدار نہیں کی۔ وہ صرف ذہنی طور پر مجھے پریشان کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس صحنے کے بعد دنیا کا کوئی شخص مجھے قبول نہ کرے۔ آپ جیسے کہیں گے، میں اپنی پارسائی کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اس کے سامنے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اذہان نے آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے گرفت سے نکال لیے۔ کیا میں نے تم سے تمہاری پارسائی کا ثبوت مانگا ہے؟ قطعی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ تو فیہ کے آنسو رک گئے۔ بنا کوئی جواب دیے وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اذہان نے ہاتھ بڑھا کر اسے بیڈ پر اپنے مقابل بٹھا لیا۔ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے فیہ، یہاں لڑکے عشق و محبت میں لڑکیوں سے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، مگر شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ذرا سی کوئی آزمائش پڑے تو یوں سارے تعلق توڑ کر سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے اس لڑکی سے ان کا کوئی کبھی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ اس وقت میری نظر سے دیکھا جائے تو اس مرد سے زیادہ بزدل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ وقت جب ان کے ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، انہیں اس عورت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میری اپنی عزیز فیہ، یہاں خامیوں سے مبرا کوئی بھی نہیں ہے، مگر کوئی بھی عورت جب تقدیر کی طرف سے کسی بھی حادثے کی شکار ہو کر جب بالکل بے یار و مددگار ہو جاتی ہے، تب آپ کی محبت، مردانگی اور غیرت یہ نہیں کہ آپ بھی مفروضے قائم کر کے دنیا کے ساتھ کھڑے ہو کر اس عورت کی بے بسی اور آنسوؤں کا تماشا دیکھیں، بلکہ آپ کی مردانگی اور انسانیت اس بات میں ہے کہ آپ ساری دنیا بھی مخالف ہو تو اکیلے اس عورت کا ساتھ دیں، کیونکہ اچانک کوئی حادثہ تو کسی بھی بہن، بیٹی یا بیوی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ میں کوئی بہت اعلیٰ ظرف انسان نہیں ہوں فیہ، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس وقت جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم کسی ادیان نامی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں تمہیں دوبارہ اپنے لیے مجبور نہیں کروں گا، مگر تمہارے اغوا سے 1 روز پہلے اینا نے موہت کو بتایا تھا کہ تم ادیان کے عشق میں مبتلا نہیں تھی، تم اس کی بار بار شادی کے آفر ٹھکرا کر اس گھر اور گاؤں سے ہی چلے جانا چاہتی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ اگر وہ شخص تمہارا جنون ہوتا تو بھلا تم اسے یوں بار بار رد کیوں کرتی؟ ایک ہی سانس میں دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے اب وہ اس کے کندھوں کے گرد اپنے بازو پھیلا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم نے مجھے کیوں رد کیا،
مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں فیا کہ میں نے تمہارے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ مجھ میں اور ریحان بھائی میں یہ فرق ہمیشہ رہا ہے، جو چیز انہیں پسند آ جاتی اگر وہ اسے حاصل نہ کر پاتے تو توڑ دیتے تھے۔ یہی انہوں نے اینا بھابھی کے ساتھ کیا۔ وہ ان کے معیار پر پوری نہ اتری تو انہوں نے انہیں توڑ دیا، مگر میں ایسا نہیں ہوں فیا، میرا کوئی معیار نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو لڑکی پہلی نظر میں میرے دل اور نگاہ کو اچھی لگے گی میں اسی کو اپنی ہم سفر بناؤں گا، چاہے ساری دنیا سے لڑنا پڑے۔ اور یہی میں نے کیا ہے۔ پہلی بار اسے اپنے حصار میں لیے، وہ اس پر اپنے جذبات بھی آشکار کر گیا تھا۔ فیا کے آنسو چپ چاپ بہتے رہے، تبھی پھر وہ بولا تھا، زندگی میں کبھی یہ مت سوچنا فیا کہ میں نے تمہیں اپنا کر تم پر احسان کیا ہے، نہ میں کبھی تمہیں ایسا کوئی تانا دوں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ اب وہ اس کا چہرہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ فیا نے چپ چاپ نفی میں سر ہلایا، تبھی وہ جھکا اور اس کی نہایت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی بھیگی پلکوں پر رکھے۔ فیا کے پورے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا، کیونکہ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں فیا، اور یہ آنسو جو انمول موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں، یہ آنسو تمہاری پاکیزگی، تمہارے وقار، تمہاری سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اذہان کا لہجہ غمگیر ہو گیا تھا، فیا کی ہتھیلیوں سے جیسے جان نکلی تھی۔ وہ اس کے آنسو چوم نہیں رہا تھا، پی رہا تھا۔ وہ بے خود سی جیسے ریت کی مانند بکھرتی گئی۔ آدم اور حوا کے رشتے میں اللہ نے جو کشش رکھی ہے، وہ کشش اس لمحے فیا کا دل کھینچ رہی تھی۔ اذہان کے ہونٹوں کا لمس اسے زندگی کے ہر دکھ، ہر محرومی کا مرہم لگ رہا تھا۔ اپنی ذات پر اذہان کا اعتماد اس کے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ تبھی اس لمحے اس نے اپنا آپ مکمل رضامندی سے اس شخص کے سپرد کر دیا، جو اس کا محض شوہر ہی نہیں بلکہ محافظ بھی تھا، سکھ اور دکھ کے سفر میں ہمیشہ ساتھ نبھانے والا محافظ، اور کڑی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں لٹانے والا سایہ دار درخت۔ جتنے دکھوں کے ببول اس کی تقدیر نے رکھے تھے، وہ سب اس نے چن لیے تھے۔ آگے اب اسے ہمیشہ خوشیوں کی بہاریں ہی بہاریں دیکھنا تھی، اس شخص کے ساتھ جو دنیا میں اس کا واحد غم گسار تھا۔ تو یہ تھی اس کی 5ویں ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ملے گی وہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، کیونکہ یہ تھوڑی لینتھی بن رہی تھی تو اس لیے مجھے اس کو 2 پارٹس میں کنورٹ کرنا پڑا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔